بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے افعال عاملہ میں سے فعل مجہول۔ پہلے معروف ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہے فعل مجہول۔ فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کا جو فعل ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے کسی غرض کے لیے، اور مفعول کو، مفعول بھی جو ہوتا ہے اس کو نائب فاعل بنا دیا جاتا ہے، اور اس کو رفع دیتے ہیں، اس کو اس کا قائم مقام بنا دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں فعل مجہول۔ فعل مجہول جو ہے اس کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں۔ فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ، وہ فعل جس کا فاعل بیان نہیں کیا گیا ہو، محذوف ہو۔ فعل مجہول جس کا فاعل کسی غرض کے لیے کلام میں محذوف یعنی غیر مذکور ہو، اور فاعل کے حذف کرنے کے بعد مفعول بھی، یہ ہے مفعول بھی، مفعول بھی کو اس کا قائم مقام بنا لیتا ہے۔ مثلا حملت الارض، تو ابھی یہ مفعول بھی ہے، اس زمین کو اٹھایا گیا، تو یہ اٹھایا گیا، اس سے پہلے یہ جس نے اٹھایا ہے اس کا ذکر اس میں نہیں ہے، لیکن اشارہ ڈائریکٹ جو مفعول بھی ہے جس کو اٹھایا گیا تھا اس کو اس کا مفعول بنا دیا اس فعل کا۔ بہت سارے مثال ہے اس کی، مثلا زید آیا، اور مارا کس کو؟ بکر کو مارا۔ ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کلام میں یہ مذکور محذوف نہ ہو، تو اس کو ہم حذف کر دیتے ہیں۔ کس نے مارا؟ نہیں پتہ، ضربہ، کلام سے ہم نے حذف کیا اس کو کسی غرض کے لیے، اور یہ جو مفعول بھی ہے، یہ پہلے یہ فاعل تھا، یہ ضربہ فعل، اس کے میں ہوا ضمیر فاعل، اور بکرن یہ مفعول بھی تھا، تو اس بکرن کو ہم نے بکرن کر دیا، ضربہ بکرن۔ تو ابھی اس فعل کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہیں گے، اور اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اور اس کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہیں گے، اس لیے کہ بکر کو مارا گیا، پہلے تب زید نے بکر کو مارا، ابھی اس کا ترجمہ ہو گیا زید کو مارا، بکر کو مارا گیا۔ سرق زید الکتاب، سرق فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، اور الکتابہ یہ مفعول بھی ہے۔ تو ابھی سرق زید الکتابہ، سرق فعل ہے، فعل معروف، زید اس کا فاعل ہے، اور کتابہ مفعول بھی ہے۔ ابھی سرق فعل، اس کو ہم مجہول بنا دیتے ہیں، تو مجہول کس طرح بنائیں گے؟ اس کا جو فاعل ہے اس کو حذف کر دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، تو یہ بنے گا سرقہ کی جگہ پر سرقہ، کتاب کی جگہ پر کتابو،
تو ابھی جب یہ ختم ہو گیا، سورق الکتاب، سورق الکتاب، کتاب چوری کی گئی. تو اب جب کتاب چوری کی گئی تو جس نے چوری کیا ہے اس کو حذف کیا کسی غرض کے، اس کا نام پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے یا کسی کو معلوم نہیں کہ کس نے چوری کی ہے، تو اس وجہ سے سورق الکتاب، کتاب چوری کی گئی. تو ابھی جو مفعول بھی ہی ہے اس کو رفع دے دیا، فاعل کا قائم مقام بنا دیا، اور اس کو فعل ما لم یسمى فاعلہ اور اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہیں گے. مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس کو فعل ما لم یسمى فاعلہ. تو ابھی اس کے عمل کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ فعل مجہول ایک چیز کو رفع دیتے ہیں اور وہ ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ. ضرب زید، زید کو مارا گیا. ابھی مارنے والا معلوم ہے، یا تو استاذ ہوگا یا اس کا باپ ہوگا، جو بھی ہوگا، یا کوئی اور بڑا ہوگا، اس لیے کہ آگے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کوئی بندہ ہے جو اس کا خیر خواہ ہے. مثلا ضربا، یہ ہے فعل مجہول، فعل مجہول، یہ مفعول بھی تھا، اور اب ہو گیا مفعول ما لم یسمى فاعلہ. تو جس طرح فعل کو رفع دیتے ہیں، اس طرح یہ فعل زیدن کو نصب رفع دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ فاعل کا قائم مقام ہے، اور یہ جو باقی مفاعل خمسہ ہے اس کو یہ نصب دیتے ہیں. مثلا یوم الجمعہ، امام الامیر، ضربا شدیدا، تأدیبا شدیدا فی الدار، تاکہ تأدیبا میں فرق آ جائے، تأدیبا. والخشبۃ، تو آخر میں اس کو بھی نصب دیا، اس کو بھی نصب، اس کو بھی، اس کو بھی، اور اس کو بھی، اور اس کو بھی. تو ان مفاعل خمسہ کو یہ نصب دیتے ہیں. یہ ہے مفعول فیہ، یہ بھی مفعول فیہ ہے، لیکن یہ ظرف زمان ہے یہ، اور یہ ظرف مکان ہے. ضربا مفعول مطلق، شدیداً تو اس کے تاکید ہے، تأدیباً مفعول لہو، کیوں مارا؟ تأدیب کے لیے، تاکہ اس کو ادب سکھائے. والخشبۃ مفعول معہ. تو ابھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ضربا یہ فعل مجہول ہے، یہ اپنے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو رفع اور باقی جو مفاعل خمسہ ہے اس کو نصب دیتے ہیں، اور اس کو ایک جملے میں اس لیے جمع کیا گیا تاکہ مفعول مجہول کا فعل مجہول جو ہے یا فعل ما لم یسمى فاعلہ جو ہے وہ اپنے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو رفع اور باقی مفاعل خمسہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 اور نمبر 5، ان باقی مفاعل خمسہ کو یہ نصب دیتے ہیں. یہ میرے خیال میں آسان سبق ہے، اتنا مشکل اس میں کوئی نہیں. کوئی بات اگر پھر بھی ہو اس میں تو پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی آسان طریقے سے پڑھانے کی کوشش کریں گے. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.